بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں بیان کریں گے کہ بی بی کا ایک لقب زہرا ہے، اور زہرا آپ کو کیوں کر کہا جاتا ہے۔ ابان بن تغلب جو امام صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام کے اصحاب سے ایک ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، اے فرزند رسول، آپ کی جدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو زہرا کیوں کر کہتے ہیں؟ تو اب امام صادق علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا، اس لیے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو زہرا کہتے ہیں کیونکہ آپ کا نور ایک دن میں 3 مرتبہ امیر مؤمنین علی علیہ السلام کے لیے ظاہر ہوتا اور ساطع ہوتا۔ پہلی مرتبہ نماز صبح سے پہلے جب لوگ اپنے رخت خواب میں ہوتے اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا محراب عبادت میں کھڑی ہو جاتی تو اس وقت آپ کا نور ساطع ہوتا، آپ کے چہرے سے پھوٹ کر لوگوں کے گھروں میں، مدینے والوں کے گھروں میں داخل ہو جاتا۔ لوگ تعجب کرتے، یہ نور کیسا نور ہے؟ مدینے والوں کے گھروں کی دیواریں اس نور کی وجہ سے سفید ہو جاتی۔ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے، عرض کرتے وہ چیز کہ جو انہوں نے دیکھی ہوتی، وہ نور سفید۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کی طرف رہنمائی کرتے۔ جب وہ آتے اور دیکھتے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا محراب عبادت میں کھڑی ہیں اور آپ کے چہرے سے ایک نور ساطع ہے، اور اسی نور نے مدینے والوں کے گھروں کو منور کر دیا ہے، وہ تعجب کرتے۔ دوسرا نور ظہر کے وقت میں، دوپہر میں جب بی بی صلوات اللہ وسلامہ علیہا نماز کے لیے آمادہ ہوتی تو آپ کے چہرے سے وہ نور پھوٹتا، وہ نور زرد رنگ کا نور ہوتا، لوگوں کے حجروں میں داخل ہو جاتا، لوگوں کے گھروں کے کمروں میں داخل ہو جاتا۔ وہ لوگ اس نور کو دیکھ کر تعجب کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے، عرض کرتے، وہ جو انہیں نے دیکھا ہوتا اسے بیان کرتے، یا رسول اللہ یہ نور کیسا نور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کی طرف رہنمائی کرتے۔ وہ لوگ آ کر دیکھتے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا محراب عبادت میں کھڑی ہیں اور آپ کی پیشانی مبارک سے ایک نور ساطع ہے، ایک نور پھوٹ رہا ہے۔ اب تیسری مرتبہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی پیشانی سے جو نور پھوٹتا وہ غروب کے بعد، سورج کے غروب ہو جانے کے بعد اور شام میں وہ نور آپ کے خدا کا شکر اور خوش ہونے کی وجہ سے یہ نور پھوٹتا۔ اس نور کا رنگ سرخ ہوتا، مدینے والوں کے گھروں کے کمروں میں داخل ہو جاتا، ان کے بدنوں کو، ان کے کپڑوں کو سرخ کر دیتا، اور وہ لوگ تعجب کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے، جو دیکھا ہوتا اسی کو بیان کرتے، یا رسول اللہ یہ نور کیسا نور ہے جو ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کی طرف رہنمائی کرتے۔ وہ لوگ دیکھتے کہ آپ کی پیشانی مبارک سے نور پھوٹ رہا ہے، ایک نور ساطع ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت تک وہ نور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی پیشانی سے پھوٹتا تھا، ابھلتا تھا، اور جب امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں آ گئے تو آپ اس وقت
وہ نور ہم لوگوں کی طرف، ہم ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی طرف وہ نور منتقل ہو گیا، اور وہ نور ہم میں سے ہر ایک میں رہتا ہے۔ جب وہ امام اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو دوسرے امام، بعد والے امام کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ نور ہم میں سے آخری امام تک رہے گا۔ جناب عائشہ یہ نقل کرتی ہیں، یہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، ان کا چلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے کی طرح تھا، اور وہ کبھی بھی انہیں حیض نہیں آیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی خلقت جنت کے سیب سے تھی، اور جب فاطمہ سلام اللہ علیہا ہمارے گھروں میں رات میں آتی تو ہم ان کے چہرے کے نور سے کپڑا بن لیتے، کپڑا سی لیتے، اور یہاں تک ان کے نور کی شدت ہوتی کہ اس نور کی وجہ سے ہم دھاگے کو سوئی میں داخل کر لیتے۔ یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام ہے کہ آپ بی بی صلوات اللہ وسلامہ علیہا صدیقہ طاہرہ ہیں، خدا کی کنیز ہیں، اور تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔